السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ تمام ہی حضرات کا اور تمام ماؤں اور بہنوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہے محمد ارقم ارریہ بہار کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے یہاں جانور کی قربانی کرنا ہے اس فیملی کے جن جن لوگوں کے نام سے قربانی کرنا ہے اس فیملی کے لوگوں کا نام ایک کاغذ پر لکھ کر رکھ لینا ہے اور جانور کی قربانی کرتے وقت اس کاغذ میں لکھے ہوئے ہر ایک آدمی کا نام پڑھنا ہے۔ اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک مرتبہ کاغذ پر لکھے ہوئے تمام لوگوں کا نام پڑھ لیا ہے پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر قربانی کرنے سے قربانی ہو جائے گی، یا ان سب لوگوں کا نام معلوم کر لیا جائے پھر بسم اللہ پڑھ کر قربانی کر لیا جائے تو قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، بڑے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو جانور ذبح کرنے کے بعد جب جانور کو ذبح کرنے والا یہ دعا پڑھتا ہے اللہم تقبلہ من فلاں فلاں، تو من فلاں فلاں کی جگہ ان تمام شرکاء کا، ان تمام لوگوں کا اور ان تمام حصہ داروں کا نام لیا جائے گا۔ اللہم تقبلہ من عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد المطلب، جو بھی لوگ ہیں، یا سلمہ، ناظمہ، جن لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے ان تمام ہی لوگوں کے نام اللہم تقبلہ من اس کے بعد لیے جائیں گے۔ من فلاں 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 کما تقبلت من حبیبی کا اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس دعا کو اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ یہ اصل دعا کیا ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو من فلاں فلاں کی جگہ ان لوگوں کے حصے داروں کے نام لیے جائیں گے، لیکن اگر کسی بھی حصے دار کا نام نہیں لیا گیا اور صرف دل میں نیت کر لی ان حصے داروں کی طرف سے کہ ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، یہ جانور ان تمام لوگوں کی طرف سے قربان کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی، قربانی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ نام لینا بہتر ہے، واجب یا فرض یا ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں ان تمام حصے داروں کی طرف سے نیت کر لیں تو بھی کافی ہے۔ اگلا سوال یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانور کی قربانی کیسے کی جائے گی؟ نیت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے قربانی کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، کسی شخص پر قربانی واجب ہے، تو اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے بعد اگر وہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ لیکن یہ بات دھیان رہے کہ اگر خود کے اوپر قربانی واجب ہے تو اپنی طرف سے ضرور کرنی پڑے گی، اس کے بعد میں گنجائش ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اوپر واجب نہیں ہے تو اور ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہم پر واجب نہیں ہے تو پھر ہم کسی کی بھی طرف سے کر سکتے ہیں، اور اگر ہم پر واجب ہے تو ہمیں اپنی طرف سے تو کرنی ہی پڑے گی۔ باقی ہم کسی اور کی طرف سے کرنا چاہے تو وہ ہماری مرضی کی بات ہے، اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی دھیان رہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی نہ کی جائے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا اجر و ثواب کی بات ہے، نہیں کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ پوری امت مل کر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی ہے۔ اتنے سارے ان گنت احسانات اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس امت پر ہیں۔ اس محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے بھی اگر گنجائش ہو تو قربانی کر لیا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے جو قربانی ہوگی اس کا ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے قربانی کرنے کا
مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ثواب کی اور اس قربانی کی ضرورت ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اور یہ ہدیہ اور تحفہ اس وجہ سے نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے محتاج ہیں، بلکہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم تقرب حاصل کر لیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کے اعتبار سے امیر ترین ہیں، جس طرح سے دنیاوی لوگ یعنی دنیا دار لوگ دنیاوی مال کے اعتبار سے امیر ترین ہیں، اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کے اعتبار سے امیر ترین ہیں۔ ایک امتی جو اعمال کا ہدیہ پیش کرتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدیے کے یا اس نیک اعمال کے محتاج ہیں، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو بے شمار احسانات اور حقوق ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں کسی حق کی ادائیگی ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے، اور یہ عمل بلا شبہ باعث اجر و ثواب ہے۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے بلند ہوں گے، ہم ثواب پہنچائیں گے تو یعنی آپ اس کے محتاج ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں، اس لیے ہم بھیج رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے نبی کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اور آپ کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے، قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کوئی چھوٹا جانور لے کر آپ کے نام سے ذبح کر دیں، قربان کر دیں تو بھی ثواب ملے گا، اور اگر اتنی گنجائش نہ ہو کہ اکیلا آدمی اپنی طرف سے کوئی جانور قربان کر سکتا ہو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بڑے جانور میں حصہ لے لے، کیونکہ چھوٹے جانور کے مقابلے بڑے جانور میں حصہ سستا ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا جانور جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے قربان کرنا ہوتا ہے، بڑا جانور جو ہوتا ہے اس کو 7 حصہ دار مل کر بھی قربان کر سکتے ہیں، وہ 7 لوگوں کی طرف سے بھی یعنی 7 لوگ تک بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سستا پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کر رہا ہوں، اس کا ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جائے، بس اس میں یہ نیت کرنی ہے۔ باقی اس میں کوئی بڑی یعنی کوئی لمبی چوڑی بات ایسی نہیں جو آپ نہ کر سکتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا کیا حقوق ہیں؟ یاد رکھیے کہ بیوی کے اوپر شوہر کے یہ حق ہیں کہ ہر جائز کام میں اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کی باتوں کو مانے، اسی طرح سے اس کا ادب کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی دل جوئی اور رضا جوئی کا پورا خیال کرے، اس کے ساتھ کبھی بھی بے ادبی اور گستاخی نہ کرے، اس کی وسعت اور اس کی حیثیت اور گنجائش سے زیادہ کسی چیز کی فرمائش نہ کرے، اسی طرح سے اپنی ذات کے سلسلے میں اس کے حق میں ہرگز کوئی خیانت نہ کرے۔ اس لفظ کا جو میں نے جملہ بولا اس کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے حق میں کوئی خیانت نہ کریں، یعنی کسی غیر مرد سے چکر نہ چلائے، اس کا جو مال ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر کہیں بھی خرچ نہ کرے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے راستے میں بھی یعنی دین کے کاموں میں بھی شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتلا رہی ہے کہ اگر شوہر کے مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی نے صدقہ کر دیا تو وہ صدقہ ادا ہی نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس عورت کی پکڑ ہوگی، بظاہر وہ نیک کام کر رہی ہے مگر اس کی بنیاد غلط رکھی جا رہی ہے، دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے کر خرچ کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ادا ہی نہیں ہوگا، اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اسی طرح بیوی کے اوپر شوہر کا حق یہ بھی ہے کہ شوہر کے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے۔ اگر شوہر کسی بات پر ڈانٹ دے، ڈپٹ دے تو اسے ترکی بترکی جواب نہ دے، اس سے منہ نہ کرے، اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے، بلکہ خاموشی اختیار کر لے۔ چاہے شوہر ناحق پر ہو پھر بھی خاموشی اختیار کر لے، اور پھر کوئی موقع دیکھ کر اس بات کی وضاحت کر دے کہ یہ بات ایسے نہیں تھی، آپ نے مجھے غلط ڈانٹا، آپ نے مجھے جو الٹا سیدھا کہا یہ آپ نے غلط کہا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ بات اصل میں یہ تھی، تاکہ شوہر کا دل بھی صاف ہو جائے۔
اسی طرح سے شوہر کے اوپر بیوی کے حق یہ ہیں کہ بیوی کی زندگی گزارنے کے تمام ضروری اخراجات کا انتظام کرے، نان نفقے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کے لیے چھوٹے موٹے مکان کا انتظام کرے، چاہے وہ مکان اپنا ہو، ذاتی ہو، یا وہ مکان کرائے کا ہو، لیکن بہرحال اس کے لیے مکان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فٹ پاتھ پر یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے کپڑے وغیرہ دینا، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے۔ اسی طرح سے شوہر کا بیوی کے ساتھ رات گزارنا، یہ بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے، یعنی رات کسی اور کے ساتھ نہ گزارے بلکہ بیوی کے ساتھ رات گزارے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی شوہروں کو حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ خوبی سے گزران کریں، یعنی خوش اخلاقی سے پیش آئیں، خوش اخلاقی برتیں۔ اسی طرح سے نان نفقے کی خبر گیری کریں، اسی طرح سے ان کے ساتھ دلجوئی اور ہمدردی کریں، معروف طریقے کے مطابق ان کے ساتھ رہنا سہنا کریں، یعنی جس طرح سے سماج میں رہنا چاہیے، بیویوں کے ساتھ میں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اسی طرح سے کریں۔ چنانچہ مشکاۃ شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا کہ ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، اور جب تم کپڑا پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، اور ان کے چہروں پر نہ مارو اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہو، اور جب ناراضگی ظاہر کرنے کی ضرورت ہو تو گھر ہی میں چارپائی یا کمرہ الگ کر لو، تو گھر ہی میں چارپائی یا کمرہ بدل کر رہو، لیکن باہر مت جاؤ۔ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو گھر کے اندر ہی کرو، گھر کے اندر ہی رہو، بستر الگ کر لو، چارپائی الگ کر لو، کمرہ الگ کر لو، کچھ بھی الگ کر لو، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ناراضگی، تمہارے ناراض ہونے کے بعد، تمہارے جانے کے بعد تم گھر سے ناراض ہو کر چلے جاؤ تو بیوی بعد میں کیا معلوم کہ کیا کرے، کیا ہو جائے، سو باتیں ہیں۔ اس لیے ناراضگی کا اظہار بھی گھر میں رہ کر ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں وہ میں نے آپ کو بتلا دیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ شوہر بھی اور بیوی بھی ان کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں حضرت مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدد اللہ العالی، آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بخیر و عافیت ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ولیمہ کتنے دنوں تک کیا جا سکتا ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ولیمہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے کہ جو میاں بیوی کے اکٹھا ہونے یعنی شب زفاف یعنی سہاگ رات کے بعد کھلایا جاتا ہے، اس کھانے کو ولیمے کا کھانا کہا جاتا ہے۔ اور یہ کھانا حدیث شریف کی روشنی میں شب زفاف سے تیسرے دن تک کھلایا جا سکتا ہے۔ اگر شب زفاف کے بعد پہلے دن ولیمے کا انتظام ہو سکتا ہو تو یہ سب سے بہتر بات ہے، سب سے بہتر پہلا دن ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تیسرے دن کے بعد ولیمہ کرنا صرف ضیافت اور مہمان نوازی ہی مانی جائے گی۔ اگر مہمان زیادہ ہوں اور کسی جگہ کا عرف یہ ہو، کسی جگہ کا رواج یہ ہو کہ پہلے یعنی تقسیم کر کے مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے کہ کچھ مہمان آج بلا لیے، کچھ کل بلا لیے، کچھ پرسوں بلا لیے، اور اس طرح سے لوگ آتے ہوں، کھا کر چلے جاتے ہوں، تو مستقل طور پر 3 دن تک بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح میں اسی طرح سے ولیمہ فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ولیمہ 1 دن کیا جائے یا 3 دن تک کیا جائے، دونوں ہی طریقے جائز ہیں، مگر اس بات کا دھیان رہے کہ اس میں دکھلاوا نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اور حیثیت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے، قرض لے کر، بیاج پر لے کر، الٹے سیدھے کام کر کے، کسی کو ٹوپی پہنا کر، کسی کے گلے یا جیب کاٹ کر، یا کسی کو ٹوپا اڑا کر، یا کسی کی میری ٹوپی تیرے سر، تیری ٹوپی میرے سر، اس طرح سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر، دھوکہ دے کر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ولیمہ آپ 3 دن تک بھی کر سکتے ہیں، مگر دکھلاوا نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ حیثیت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے۔ تو اس طرح سے ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پہلے دن ولیمہ کرنا یہ حق ہے، دوسرے دن نیکی ہے، اور مسلسل تیسرے دن کرنا یہ دکھلاوا ہے، تو یہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ
حضرت بڑے جانور میں بچوں کا عقیقہ کیسے کریں؟ یاد رکھیے کہ قربانی کے دنوں کے علاوہ جو دن ہیں، اگر ہم ان دنوں میں عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر دیں، تو حصے کے حساب سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے، حصے کے حساب سے ہی عقیقہ کیا جائے گا۔ سارا جانور اکیلے ایک بچے کے نام سے یا ایک بچی کے نام سے ذبح کرنا اور اس کے نام سے عقیقے میں پورا خرچ کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ آپ کی گنجائش ہے تو آپ پورا جانور ایک بچی کے نام سے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ عقیقے میں لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، یعنی بچے کے لیے 2 حصے اور بچی کے لیے 1 حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پورا بڑا جانور ایک بچی یا 2 بچی یا 2-4 بچوں کے لیے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھا جائے جیسا کہ ہمارے یہاں پر بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں، ہمارے دارالفتہ میں لوگ ان مسائل کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ گوشت کاٹنے والے لوگ ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 یا 2 حصے جو بھی ان کو چاہیے ہوتے ہیں عقیقے کے نام سے ہمیں کاٹ کر دے دیجئے، یعنی انہوں نے اپنے جانور ہے وہ بیچنے کے لیے کاٹا، تو یہ اس میں سے پورا تول کر حساب سے اچھی طرح حساب لگوا کر 2 یا 3 یا 1 جو بھی حصے انہیں لینے ہوتے ہیں یہ لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے لینا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ چیز درست نہیں ہے کہ جانور میں کچھ حصے عقیقے کے ہوں اور باقی حصے بیچنے کے لیے ہوں، یہ درست نہیں ہے، اس طرح سے عقیقہ نہیں مانا جائے گا۔ سارے کے سارے حصے قربت اور ثواب کے لیے ہوں، ثواب کی نیت سے، عقیقے کی نیت سے سارے حصے کرنے پڑیں گے، کرنے چاہیے، یعنی پورا جانور جو ہے ثواب کی نیت سے قربان کیا جا رہا ہو۔ اب چاہے اس میں قربانی کے بھی حصے ہوں اور عقیقے کے بھی ہوں، لیکن بہرحال اس کے جو حصے ہیں وہ بیچنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، اس بات کا دھیان رکھنا آپ کو پڑے گا۔ اگلا کمنٹ ہے عبدالرشید راجستھان کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جمعہ کی نماز میں کم سے کم کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ یاد رکھیے کہ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کی 5 شرطیں ہیں، ان 5 شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط رہ گئی تو ایسی صورت میں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ شہر یا قصبہ ہونا یا اس کا جو مضافات ہونا، اس کی حد ہونا، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط ہے ظہر کا وقت ہونا، ظہر کے وقت میں ہی جمعہ پڑھا جائے گا۔ تیسری شرط ہے کہ ظہر کے وقت میں جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے کا ہونا۔ چوتھی شرط یہ کہ جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 بالغ مردوں کا خطبے کی شروعات سے پہلی رکعت کے سجدے تک موجود رہنا۔ 5ویں شرط ہے اذن عام ہونا، یعنی نماز قائم کرنے والوں کی طرف سے نماز میں آنے والوں کے لیے عام اجازت ہو کہ کوئی بھی آ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز جمعہ میں آنے والوں کے لیے پابندی نہ ہو کہ آپ نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، یا یہاں پر اتنے ہی لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، دروازے بند کر دیے جائیں، گیٹ بند کر دیے جائیں، اس طرح سے جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ لاک ڈاؤن میں تو ایسا ہی ہوا کہ مسجدوں کے دروازے بند رہے اور جمعہ کی نماز ہوتی رہی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو جیل خانہ ہوتا ہے، جو جہاں پر قیدی ہوتے ہیں، وہاں بھی جمعہ ہوتا ہے اور وہاں کے بھی سارے دروازے بند رہتے ہیں، اور وہاں پر فقہا نے لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز وہاں پر صحیح ہو جاتی ہے، تو وہ ایک مجبوری ہے، اور یہاں بھی مجبوری ہے۔ لاک ڈاؤن میں جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں یہ بھی مجبوری کی بات ہے، اس لیے اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اذن عام ہونا، عام اجازت ہونا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہوں، ان کے لیے کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو جمعہ کی نماز صحیح ہو جائے گی، اور اگر بغیر کسی سخت مجبوری کے ان میں سے یعنی جو شرطیں ہیں وہ چھوٹ رہی ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس پر غور کرنا پڑے گا۔ اگلا کمنٹ محمد عبداللہ پلکھوا ضلع ہاپوڑ کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار کا بچہ گود لے اور سرکاری کاغذات میں اس کے اصلی باپ کی جگہ اپنا نام لکھوا لے
تو ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے وضاحت فرما دیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام نعمتیں کسی بھی انسان کو تمام نعمتیں دی گئی ہوں۔ اگر کسی کو یہ نعمت ملی ہے تو اس کو یہ نعمت نہیں ملی، کسی کو یہ نعمت ملی ہے تو اس نعمت سے وہ محروم ہے، یعنی ساری ہی نعمتیں کسی بھی ایک آدمی کو دے دی گئی ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے مال ملا تو اولاد نہیں، اولاد ملی تو مال نہیں، اور مال مل گیا اولاد بھی مل گئی تو اچھی بیوی نہیں، اچھی بیوی بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی تو اولاد بگڑی ہوئی مل گئی، یہ سب چیزیں اچھی مل گئی تو لوگوں میں میرا جو عزت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، یعنی میں کسی نہ کسی اعتبار سے کہیں نہ کہیں جو نعمتیں ہیں وہ یعنی کہیں نہ کہیں میں اس طرح کی کمی محسوس کروں گا، حالانکہ کمی محسوس نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے جو نعمتیں دی ان پر صبر کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہر انسان میں فرق رکھا ہے اللہ نے، ہر انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں فرق رکھا ہے، کسی کو یہ نعمت دی ہے یہ نہیں دی، اس کو یہ دی ہے تو یہ نہیں دی، اس طرح سے اللہ نے فرق رکھے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ اسی طرح سے اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ کسی دوسرے کی اولاد لے کر پالنا چاہتا ہو، کسی کا بچہ گود لینا چاہتا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ یہ بچہ میرے یعنی اس بچے کو میں گود لے لوں، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی دوسرے کا بچہ گود لینا یہ جائز ہے، دوسرے کا بچہ گود لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ناجائز نہیں ہے، مگر اس میں چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بچے کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف ہی کی جائے گی، اس بچے کا جو پکارا جائے گا یہ اپنے اصلی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، اس کو گود لینے والے کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے، کیونکہ گود لیا ہوا بیٹا اصلی بیٹے کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت کی طرف سے جو احکام اپنے سگے بیٹے کے لیے ہیں وہ احکام اس گود لیے ہوئے بچے کے بارے میں ہرگز لاگو نہیں ہو سکتے ہیں، اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو، یہی بات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف والی ہے، اور بچوں کو ان کے باپ کے نام سے نہ پکارنا، اپنے نام کو ان کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس نے کسی دوسرے کے بچے کی نسبت اپنی طرف کی، یعنی کاغذات میں بھی ویسے بھی اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، گود لیے ہوئے بیٹے کو اپنا حقیقی اور سگا بیٹا بنا لیا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اتنی بڑی وعید ہے اس آدمی کے لیے۔ تو قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اور یہی چیز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف والی ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیے، اس آیت کے اندر یہ بھی فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، کہ اگر تم ان کے باپ کے بارے میں نہیں جانتے، جیسے کوئی شخص اناتھ آشرم سے بچہ لے آئے، یا کسی کو کہیں پڑا ہوا بچہ مل جائے، یا کہیں کھڑا ہوا بچہ مل جائے، کہیں کوئی بچہ رو رہا ہے، کہیں آپ کو کسی کا بچہ کھو گیا، وہ آپ کو مل گیا اور آپ اس کے باپ کے بارے میں نہیں جانتے، آپ نے اس کو لے لیا، پال لیا، تو اب آپ اس کو اپنا نام دے سکتے ہو یا نہیں؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، کہ اگر تم ان کے باپ کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، آپ ان کو دینی اعتبار سے بھائی یا اپنا دوست بنا سکتے ہو، مگر آپ ان کو اپنا بیٹا، اس کو اپنا بیٹا پھر بھی نہیں بنا سکتے، اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ لیکن گود لینے والا جو ہے وہ اس کی تربیت کرے گا، پرورش کرے گا، ادب و اخلاق سکھائے گا، تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ لوگ گود لیے ہوئے اور لے پالک بچے کو، منہ بولی اولاد کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور اس حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی جائیداد میں اس کو حصہ دار مانتے تھے، تو وہ جائیداد میں حصہ دار نہیں ہوگا، ہاں اگر آپ اس کے لیے کچھ وصیت کر دیں تو پھر وصیت کے مطابق اس کو ملے گا۔
तीसरी बात ये समझ लीजिए कि ये जो गोद लिया हुआ बच्चा है, इस बच्चे से इसकी माँ को जब कि ये बालिग हो जाए तो उसको पर्दा करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये उसके लिए अजनबी के हुक्म में होगा, इसको उससे पर्दा करना पड़ेगा। यह हमने लड़की गोद ले ली तो बाप को जब लड़की बालिग हो जाएगी तो लड़की के लिए हुक्म यह है कि वो उस बाप से पर्दा करेगी। इस बात का ध्यान रखना आपको पड़ेगा। इसी तरह से ये भी याद रखिए कि शरीयत के अंदर अपने सगे और हकीकी बेटे की बहू से ससुर के लिए निकाह करना हराम है, लेकिन अगर कोई मुंह बोला बेटा हो तो मुंह बोले बेटे की बीवी अगर वो उसको तलाक दे दे तो उससे निकाह करना ये हराम नहीं होगा, वो उससे निकाह कर सकता है। तो ये कुछ अहकाम व मसाइल हैं, कुछ बातें हैं गोद लिए हुए बच्चे के बारे में। अगला कमेंट हम ले रहे हैं मोहम्मद ज़ाकिर अब्बासी शहीद नगर की तरफ से, कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब जनाजा उठाते वक्त और जनाजा ले जाते वक्त कलमा पढ़ना कैसा है। याद रखिए कि जनाजे के साथ चलने वालों को खामोश रहना चाहिए, उनके लिए ऊंची आवाज़ से ज़िक्र करना या कुरान करीम की तिलावत करना या कलिमे शहादत पढ़ना या कलिमे शहादत का नारा लगाना, ये तमाम चीज़ें मकरूह और बिदात हैं। लेकिन हाँ, आहिस्ता आहिस्ता इनफिरादी तौर पर अकेले अकेले तौर पर दिल ही दिल में मुर्दे के ईसाले सवाब के लिए कुरान करीम की तिलावत करना या ज़िक्र करना या कलिमा तय्यबा पढ़ना ये जायज़ है। यानी ज़ोर से नहीं पढ़ सकते, चिल्लाकर नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं कर सकते जैसे जनाजे के पीछे चलने वाले लोग शोर मचाते हैं कि भाई कलमा पढ़ते हुए चलो, कलमा पढ़ते हुए चलो। ये तरीका गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफिरादी तौर पर अपने तौर पर कोई आदमी कुछ भी जिक्र करना चाहे या कोई सा भी कलिमा पढ़ना चाहे या कुछ और पढ़ना चाहे, वो उसकी अपनी मर्जी है, हम किसी से नहीं कह सकते हैं। तो खुलासा ये निकला कि जनाजे के साथ रास्ते में कलिमे शहादत या कोई और जिक्र बुलंद आवाज़ से करना ये मकरूह और बिदात है। चुनांचे हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला 3 मौक़ों पर ख़ामोश रहने को पसंद फरमाते हैं, कुरान करीम की तिलावत के वक्त, क़िताल के वक्त यानी दुश्मन से मुकाबले के वक्त, इसी तरह से जनाजे के पास। इन 3 मौक़ों पर इंसान को खामोश रहना चाहिए। तो जनाजा ले जाते वक्त अगर आप अल्लाह का ज़िक्र करना चाहते हैं तो हल्की आवाज़ से करें, ऊंची आवाज़ से करने की आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो बहरहाल ये थे इस हफ़्ते आए हुए सवालों में से कुछ सवालों के जवाब जो मैंने आपको दिए हैं। इनके अलावा और भी सवाल अभी मौजूद हैं, अभी बाकी हैं, मगर उन सवालों के जवाब नहीं देने हैं क्योंकि अभी मुझे फ़ौरन सफ़र पर निकलना है, इसलिए मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूँ। लेकिन बहरहाल जिन लोगों के सवालों के जवाब नहीं आए हैं वो अपने सवाल दोबारा भेज दें ताकि उनके जवाब अच्छी तरह से और दिए भी जा सके और उनको यानी आपको समझाया भी जा सके। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।